حدیث میں کیا آتا ہے، ایک اینجل، ایک فرشتہ دن میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یا اللہ جو مال خرچ کرے تو اس کو مزید عطا کر، اور یا اللہ جو مال روکے اس سے اس کو برباد کر دے۔ اپنے آپ کو اے لوگو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرتن، چاہے آدھی کھجور دے کے کیوں نہیں۔ اگر ہمیں خوف آئے نا کہ مال کم نہ ہو جائے، تو اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دیا، ما نقصت صدقۃ من المال، صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا، جو ہے وہ کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے۔ ہاں تمہارے والیٹ میں تو شاید کچھ نوٹس کم لگ رہے ہوں یا تمہارے بینک بیلنس میں تو کم ہو گئے ہوں، لیکن ایکچوئل میں تمہیں زندگی میں پتہ چل جائے گا کہ مال تمہارا کم نہیں ہوا۔ مرد اگر نماز نہیں پڑھتا اور وائف اگر نماز پڑھ رہی ہے تو وائف کی نماز پڑھنا مرد کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ ہر انسان قیامت کے دن اکیلا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اکیلا حاضر ہوگا، بلکہ لوگ تو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، لوگ اپنے باپ سے، بھائی سے، ماں اپنے بیٹے سے، سب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو کوئی نیک بیوی، اس کی نمازیں، اس کی تہجد کسی مرد کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، یا اگر مرد نیک ہے تو اس کی تہجد، اس کی نماز بیوی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی آخرت میں۔ مطلب وہ کچھ بھی نہ کر کے آئے، ہاں دنیا میں تو فائدہ اس طرح پہنچا سکتے ہیں کہ شاید اس کو تلقین ہو جائے، شاید وہ نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے، لیکن آخرت میں ہی کی ناٹ کاؤنٹ آن دیٹ ڈیڈز کہ اللہ میری بیوی تو کرتی رہی نا، مجھے بھی تو کرنے دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ جنت کی شہزادی ہیں، اور کیا فرمایا کہ فاطمہ عمل کر لو، کیونکہ عمل تمہارے اصل کام آئے گا۔ لیکن یہ جو صدقہ ہے نا، یہ اتنے امیزنگ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کا ایک درہم، یعنی 10 روپیز، اگر ہم روپیز میں بات کریں، یا $10، 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگزامپل دی، اور فرمایا کہ صدقہ کا ایک درہم 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ وہ ہسبینڈ جو کہ مال کماتا ہے، وہ بیوی جو مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو خرچنے کا ارادہ کرتی ہے، اور اس بیوی کی اولاد یا اس کا غلام جو اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور واقعتاً مستحق انسان تک پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک درہم سے 3 لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب ہسبینڈ، اس نے صدقہ کی نیت سے نہیں بھیجا بیوی کو، یا صدقہ کی نیت سے نہیں کمایا، لیکن وہ ارن کرتا ہے، مے بی وہ دبئی میں ہے یا سعودی عرب میں ہے، اینڈ ہی ارنز ہز منی، اور وہ پاکستان میں بیوی اس کی، وہ اس کو بھیجتا ہے، اور وہ بیوی کیا کرتی ہے کہ وہ اس کو انٹینشن کرتی ہے کہ انشاءاللہ، یا اس کے گھر پہ کوئی غریب فقیر آتا ہے، پروفیشنل مانگنے والا نہیں لیکن واقعتاً حقدار آتا ہے، یہ بیوی ارادہ کرتی ہے کہ میں کسی ایسی جگہ پہ خرچ کرتی ہوں جہاں پہ مجھے اور میرے گھر والوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو وہ بیوی اس کے مال کو سنبھال کے رکھتی ہے، اس کو اسراف میں، شاپنگ میں، آن لائن سٹورز اور اس چیزوں میں خرچ نہیں کرتی، بلکہ وہ نیک صالح بیوی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہے، تو سنبھال کے رکھتی ہے اور اس کو صدقہ کی نیت سے دیتی ہے اپنی اولاد کو یا اپنے غلام کو۔ اور وہ غلام جا کے، حالانکہ وہ سیلریڈ ہے، وہ اس کی کوئی انٹینشن بھی نہیں تھی صدقہ کرنے کی، لیکن صرف دا فیکٹ دیٹ وہ ٹرانسپورٹیشن کا باعث بن رہا ہے، وہ بیوی سے وہ مال لے کے حقدار تک مال پہنچا رہا ہے، اس ایک درہم کی وجہ سے 3 لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر، ہاؤ امیزنگ از دیٹ۔ تو یہ حدیث میں کیا آتا ہے، ایک تیر جو کہ جہاد کے راستے میں استعمال ہوتا ہے، وہ 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ایک وہ شخص جو بناتا ہے اس کو، جو مطلب سپانسر کرتا ہے، مینز بنا کے سپانسر کرتا ہے یا اس کو فراہم کرتا ہے، فائنانس کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اسلام آباد سے جہاں پہ جہاد ہو رہا ہے وہاں تک پہنچاتا ہے، اور تیسرا وہ مجاہد جو اس کو چلاتا ہے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، الہ کلمت اللہ کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک تیر کا جو صدقہ ہے یہ 3 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اور انسان ڈرتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے۔ اس انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اور آپ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں خوف آئے نا کہ مال کم نہ ہو جائے، تو اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جواب دیا، ما نقصت صدقۃ من المال، صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا۔
یہ شیطان کا جھوٹا پرومس سچا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق المصدوق کا پرومس سچا ہے کہ مال جو ہے وہ کم نہیں ہوتا صدقہ دینے سے؟ ہاں تمہارے والٹ میں تو شاید کچھ نوٹس کم لگ رہے ہوں یا تمہارے بینک بیلنس میں تو کم ہو گئے ہوں، لیکن ایکچوئل میں تمہیں زندگی میں پتہ چل جائے گا کہ مال تمہارا کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ ذریعوں سے دیں گے، اور دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو تمہیں اس کا ضعاف و مضاعفہ تمہیں بڑھا چڑھا کے ملے گا۔ مال کم نہیں ہوتا، کیا اتنا ہی رہتا ہے؟ اتنا بھی نہیں رہتا، بلکہ بڑھتا ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے؟ ایک انجل، ایک فرشتہ دن میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ یا اللہ جو مال خرچ کرے تو اس کو مزید عطا کر، اور یا اللہ جو مال روکے اس کو تو برباد کر دے۔ یہ دن میں اناؤنسمنٹ کرتا ہے فرشتہ کہ جو مال خرچ کرے تو اس سے عطا کر، اور جو مال روکے تو اس کو تباہ برباد کر دے۔ اور رات میں بھی ایک فرشتہ یہ اناؤنسمنٹ کرتا ہے۔ میں حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، آئی ایم ناٹ کوٹنگ دی ایگزیکٹ ورڈز، لیکن یہی مفہوم ہے کہ اللہ کی وجہ سے نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ رب العالمین کو ذو العرش المجید فعال لما یرید کو یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ تعالیٰ کو بہترین قرض حسنا دے، فیضاعف لہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا دے، اضعافا کثیرا، کتنا بڑھانا؟ اضعافا کثیرا۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی بچہ یا انسان نہیں کہہ رہا، یہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں۔ اور امیجن اللہ تعالیٰ کے ہاں کثیرہ کتنا ہوگا، ہم اپنی ذہن و گمان میں بھی اس کو نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بڑھانا چاہیں بڑھا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر صحابہ غریب صحابہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یا بلال انفق ولا تخشى ذی العرش اقلالا، اے بلال تم خرچ کرو اور مت ڈرو کہ عرش کا مالک تم پہ خرچ کرنے سے روکے گا۔ تم خرچ کرو اور مت ڈرنا کبھی زندگی میں کہ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید وہ تم پہ خرچ نہیں کرے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس رب کو راضی کرنے کے لیے مال دیں تو وہ ہم پہ خرچ نہ کریں؟ اور ڈیفینیٹلی آج کل ہر بندہ خوف میں ہے، پریشان ہے، کووڈ-19 کے سیکنڈ ویو اٹ از آن اٹس پیک، اور ہم بڑی بری خبریں سن رہے ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں وباؤں سے، بیماریوں سے، اور اپنے مریضوں کو شفا دینا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک علاج بتا دیا بہت سارے علاج میں سے، اور وہ ہے کہ داؤ مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ یہ میں آپ کو گنواتا جا رہا ہوں کہ صدقے کے بینیفٹس کتنے ہیں، شاید کوئی تو میں اثر کر جائے، شاید کوئی تو میں ہٹ کر جائے۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنے بڑے بڑے بیانات، اتنے بڑے بڑے ہر حدیث کی فضیلت نہیں پتہ، وہ صرف ایک آیت سن کے اپنا سب کچھ دے دیتے تھے، ان کے ایمان تازے تھے۔ شاید ہمارے ایمان اتنے بوسیدہ ہو چکے ہیں اور زنگ پڑ چکا ہے کہ ہمیں اچھی طرح رگڑنا پڑتا ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ شاید کوئی ان سے ایمان کی چنگاری اور ایمان کا نور نکلے اور ہم پہ اثر ہو جائے۔ اللہ کی فرمایا کہ قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کلام نہ کرے۔ اور کس طرح کلام، کس طرح کی کنورسیشن؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ اس بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر ہوگا، ولا حجاب، اور نہ کوئی پردہ ہوگا۔ فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم، وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا، اس کو وہ نظر آئے گا جو اس نے پرانے اعمال کیے، اپنے گناہ، اپنی سیاکاریاں، اپنے اندھیرے کے گناہ، اپنی زبان کے گناہ، ہر طرح سے گناہ نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا، فینظر اشأم منہ فلا یری الا ما قدم، وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا، اس کو ہر طرح کے گناہ نظر آئیں گے۔ وینظر بین یدیہ فلا یری الا النار، وہ اپنے سامنے دیکھے گا، اس کو آگ نظر آئے گی۔ تو اللہ کی نے اس حالت میں رہنے سے اور اپنے آپ کو بچانے میں ایک ٹرک بتائی۔ جب تم اس حالت میں ہوگے تو تمہیں کیا چیز بینیفٹ پہنچائے گی؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو اے لوگو آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے آدھی کھجور دے کے کیوں نہیں، چاہے تمہیں آدھی کھجور دینی پڑے نا، یا تمہیں آدھی کھجور جتنی ایفرٹ کرنی پڑے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے، تم لازمی کرنا۔ اور اگر تمہارے پاس یہ بھی نہ ہو، او فبکلمۃ طیبہ، تو ایک اچھا بول کے ہی تم اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اگر تمہارے پاس کھجور بھی نہیں ہے تو تمہارے پاس زبان تو ہے نا، کسی کو اچھا بول دو، سبحان اللہ بول دو، الحمدللہ بول دو، کیونکہ کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔